شیخ محترم، پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے سیریز نمبر 474 میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والے جبل والے قصے کا ذکر کیا. اس میں دو اشکال ہیں میرے. آپ نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر محدث تھے اور ان جو الہام ہوتا تھا، مگر حدیث کے الفاظ ایسے نہیں. حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یعنی ہے نہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی غلط عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، مگر جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء کو بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. دیکھیے، یہاں پر چند باتیں ہیں. گفتگو تو بہت طویل ہے لیکن میں اسے مختصر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو ذہن سے میرے اگر رہے تو پہلی بات اس حدیث سے متعلق ہے جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان فی من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں لوگوں میں محدث ہوتے تھے. فَإِن یکن، پس اگر کوئی میری امت میں محدث ہے تو وہ عمر ہے. یہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی تھی، اور اس حدیث کی بنیاد پر تمام علماء اسلام یہی کہتے رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے. اب محدث کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم علماء نے اس کا متعدد معنی لیا ہے، لیکن آخر میں نتیجہ چل کر کے ایک نکلتا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، امام نووی ہیں، قسطلانی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو صحیح بخاری کے یا صحیح مسلم کے شارحین ہیں، کہتے ہیں پہلا معنی جو زیادہ تر علماء نے لیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ملہم ہے، یعنی ان پر الہام ہوتا تھا. دوسرا معنی علماء نے لیا ہے کہ وہ صادق الظنون، یعنی وہ کوئی چیز اگر سوچتے تو وہ سچا ہو جاتا. اور اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کی طرف سے ان کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالی یہ چیز القاء کرتا تھا. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ محدثین نے کہ اس کا معنی ہے مکلم، یعنی ان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی یہ چیز وارد، جیسے حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ ہم سے فرشتے ان سے راستے میں سلام کیا کرتے تھے، ہے نا. اور بعض علماء نے اس کا معنی اس طریقے سے کیا ہے، یعنی تقریباً کیا ہے، معنی تقریباً ایک ہی ہے نا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی ایسی بات بیان کی جاتی تھی جو وہ کہتے تھے اور وہ بالکل سچ اور واقع ہو جایا کرتی تھی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر القاء کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ وہ جو کچھ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے سے ان سے وہ بات کروا دے، یعنی کوئی بھی چیز ہو. تو اس سے اگر حدیث سے کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے اولیاء کی کرامت ثابت ہوتی ہے، دوسری بات وہ اس حدیث کے مفہوم سے متعلق ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے طلباء کو چاہیے کہ حدیث کا ظاہر پڑھ کر کے کوئی مفہوم اپنے طور متعین نہ کر لیں. یہ بہت بڑی گمراہی کا سبب بنتا ہے. دیکھیں کہ علماء نے اس حدیث سے متعلق کیا کہا ہے. اگر سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے تو تحفۃ الاحوذی اٹھا کر کے دیکھ لیتے، جو ہر جگہ ہمارے ہندوستان کے تمام مدرسوں میں پائی جائے گی. فتح الباری میں ہے، جہاں پر ہے کہ اس حدیث کا معنی علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ شبہ نہیں، یہ شک نہیں کہ اگر ہوتے تو، بلکہ یہ تردد کے طور پر فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، تو گویا یہ بطور تاکید کے ہے کہ اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن حقیقی طور پر اگر کوئی ملہم ہے تو کون ہے؟ وہ عمر ہوں گے، عمر ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں ہم سے دوستی کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر میرا کوئی سچا دوست ہو سکتا ہے تو کون ہے؟ وہ یہ ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی دوستی پہ زیادہ زور ہے، نہ یہ کہ انکار ہے. تو یہ اصل میں مفہوم ہے اس حدیث کا.
اس بنیاد پر ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں علماء کے اقوال کی بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولیاء علیہم الصلاۃ اولیاء رحمہ اللہ کی کرامت کے متعلق علماء اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو کسی نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ کسی ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ چیز کبھی مستقبل کی کوئی خبر بھی ہو سکتی ہے نا، ماضی کی ایسی خبر جو حال میں کہیں واقع وہ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، یا دشمنوں پر غلبہ ہو سکتا ہے، دشمنوں کی ہلاک کونی بھی چیز، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ یعنی جو قانون قدرت جو ہیں اس کے خلاف ہٹ کر کے کوئی چیز اگر واقع ہو جائے تو یہ اولیاء کی کرامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ چیز واقع ہوئی اور دیگر صحابہ کے ساتھ بھی ایسی چیز واقع ہوئی ہے۔ دوسرا شبہ ان کو جو انہوں نے کہا اس حدیث کی بنیاد پر، اور شاید سورہ یونس میں نہیں آل عمران میں ہو، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیج کر کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ قرآن ہی سے نہیں لیا جاتا، قرآن ایک ہی آیت سے، اور بھی آیات اور حدیث سے تو بھی لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں اور بھی آیات اور احادیث ہیں، اور بھی آیات اور احادیث ہیں۔ اب ظاہر بات ہے حضرت مریم علیہ السلام، مریم کے بارے میں ظاہر بات نہ نبی تھی وہ، ہے نا، حضرت، اور جو مریم بنت عمران ہیں، یا یعنی اس قسم کے جو حادثات پیش آئے ہیں، یا صحابہ کرام کے لیے جو حادثات پیش آئے ہیں، تو یہ بطور ان کی کرامت کے ہو سکتا ہے، نہ یہ کہ انہیں علم غیب تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی ولی کو اگر کوئی غیب سے متعلق کوئی اطلاع دے دے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہاں وہ کیا ہیں، عالم الغیب ہیں۔ عالم الغیب، غیب کلی اور غیب مطلق کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن انہی غیب کی باتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بطور معجزہ کے، یا بطور، اور ولیوں کو بطور کرامت کے بھی دے سکتا ہے، اور اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے، اس کی کئی صورت ہو سکتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کی ایک صورت فراست کے ذریعے ہو سکتی ہے، دوسری صورت جو ہے وہ الہام کے ذریعے ہو سکتی ہے، تیسری صورت فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور چوتھی صورت خواب کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لم یبق من النبوۃ الا کیا ہے، الا الرؤیا الصادقہ وہی بشرى المؤمن۔ نبوت کا اب کوئی حصہ نہیں، کیا رہ گیا ہے، وہ ایک حصہ کیا ہے، وہ 46واں میں سے کیا ہے، صحابہ نے کہا کیا ہے، بہترین خواب ہے جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ اب یہ خواب اس کے لیے مستقبل سے متعلق، یعنی کوئی دیکھے کوئی جنت میں ہے کہ نہیں، اس بنیاد پر یہ تصور کر لے کہ ہاں بھائی یہ بڑے اللہ کے نیک بندے جنتی۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات اس بنیاد پر کوئی شرعی حکم اسی وقت لگے گا جب قرآن حدیث کی تائید کر رہے ہوں تو۔ اچھا، یہ کہنا کہ ہاں بھائی یہی چیز تو بریلوی اور دوسرے لوگ جو ہے، یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے جو بہت سے ہمارے بھائیوں کے ذہن میں آتی ہے۔ ہم اگر کوئی چیز حق ہے اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو یا کسی عقیدے کو یا کسی خبر کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ اب بریلوی طبقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان معجزات کو لے کر کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں یا ساری بات بیان کی گئی اس کو بیان کرتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہیں مصر میں ہیں اور حضرت یوسف کے پیرہن کی خوشبو تو مل جاتی ہے لیکن چند میل کے کلومیٹر کی دوری پر جو ہے کنویں میں ہے نہیں خبر ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اپنے نبی کو جس غیب کی خبر دینا چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس سے نبی کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں آتا، عالم الغیب ہونا۔ ایسے ہی کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالی اگر ایسی کوئی چیز بتلا دے تو اس کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ امام ابن تیمیہ نے بہترین بات کہی ہے کہ ولی کو اگر کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ولی جس نبی پر ایمان رکھتا اس کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ ولی کے لیے ضروری ہے کہ متبع سنت ہو، متبع
سنت ہو تو کرامت کے لیے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے وہ اس لائق ہو کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو، ورنہ دجال بھی ایسے عجیب و غریب چیزیں پیش کرے گا، وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بسا اوقات ظالموں کو بھی ایسے اختیارات دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے گمراہ ہوں، اس سے لوگ گمراہ ہوں، نہ یہ کہ وہ بطور کرامت کے استدراج کہتے ہیں اس کو علماء استدراج کہتے ہیں۔ تو کرامت کے لیے ضروری ہے کسی ولی سے ہو، یعنی اللہ کا نیک بندہ ہو، نبی کا متبع ہو، اپنے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ ہو، اور جو چیز کرامت ظاہر کر رہا ہے وہ شریعت سے کسی طریقے سے ٹکراتی نہ ہو۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی میں یہاں پر ہوں، میرے لیے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، میں تو خانہ کعبہ میں روز نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول نے اسی کہیں اجازت نہیں دی ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ ولی کی کرامت کیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے عورتوں سے پردہ نہیں ہے، عورتیں ان کے لیے کیا ہیں؟ غیر محرم ہیں۔ اگر یہ کسی سے کہتے بھی ہیں کہ ہاں بھائی جاؤ تم زنا کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے کوئی اور چیز، جس طریقے سے لوگ لے آتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، بہت سے کرامتیں پیش کرتے ہیں جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے نا، تو اس کے پیچھے اور کوئی چیز، تو ہم کہیں کہ نہیں، یہ بالکل شرعی حکم کے خلاف ہے۔ تو کرامت اسی وقت قبول کی جائے گی جب کسی شرعی حکم سے ٹکراتی، شرعی اصول سے ٹکراتی نہیں ہوگی۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ اگر مثال کے طور پر آج کے کوئی بابا ہیں یا کوئی بھی بزرگ ہیں جو بھی ہیں، اگر وہ الہام وغیرہ کی اگر دعویٰ کرتے ہیں تو کیا بھائی؟ اولاً تو ولی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ دعویٰ نہیں کرتے، یہ نبوت نہیں کہ دعویٰ کیا جائے، جی ہے کہ نہیں؟ یہ نبوت نہیں کہ دعویٰ کیا جائے، نہ کسی جس طریقے سے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ بطور علامت کے معجزہ عطا فرماتا ہے، ولی کو بطور علامت کے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کرامت کو ہونا شرط نہیں ہے۔ نہیں، کرامت تو چیز سمجھ میں آ گئی ہے، ہاں، لیکن یہ الہام جو لوگ، بھائی الہام بھی تو قسم کی کرامت ہے نا، الہام بھی ایک قسم کی کرامت ہے، یعنی ان کے دل پر بات ہے تم یہ کام نہ کرو، وہاں جا کے خطرہ ہو جائے گا، ہاتھ کسی کے بھائی خطرہ ہے میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، اور وہی چیز پیش آ جائے گئی، وہاں دشمن انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو الہام بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی، یعنی ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جائے اللہ کی طرف سے۔ یہ ممکن ہے، یعنی یہ سب کرامتوں میں آتی ہے، ساری چیزیں بالکل کرامت میں آتی ہے، ہوتی ہے۔ تو اس کو پرکھنے کا معیار بس قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت ہے۔ اولا تو کیا وہ شخص قرآن حدیث کا متبع ہے کہ نہیں متبع ہے، اپنے عقیدہ کے لحاظ سے، اپنے ظاہر کے لحاظ سے، ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کیا وہ یہ چیزیں بطور چیلنج ضابط تو نہیں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنی کرامتوں کو ہر اعتبار سے چھپانا چاہتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے۔ اور یہ جو جانتے ہیں سلسلۃ القصص ہمارا آپ کا جو چل رہا ہے، میں اس نقطے پر بار بار ہر جگہ اس پر لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ دیکھیے علی اپنی کرامت کو ظاہر، ولی جو ہے اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔